بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ڈسکس کریں گے۔ در حقیقت یہ واقعہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے ہی خط لکھا۔ اب اس نے اتنے زیادہ عرصہ پہلے ہی کیوں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا؟ آخر اسے کیسے پتا چلا کہ ایک آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اب اس خط کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھنے کی آپس میں کیا تعلق ہے، اس واقعے کے متعلق بھی آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سو کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ کہ جس کا نام طبع خمیری تھا، طبع خمیری کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اس کی سلطنت کی شان و شوکت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے ساتھ 12,000 علماء، حکیم، 1,32,000 گھوڑ سوار اور 1,13,000 پیدل سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اپنی سلطنت کے دورے کے لیے روانہ ہوا۔ اب یہ بادشاہ جہاں بھی جاتا وہاں پر لوگ اس کی سلطنت کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے ان کے چاروں اطراف جمع ہو جاتے اور بادشاہ کے لشکر کا نظارہ کرتے۔ آخر یہ بادشاہ دورہ کرتا کرتا مکہ مکرمہ پہنچا، لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو اس کا استقبال کے لیے کوئی نہ آیا، کسی نے اس کے لشکر کی طرف توجہ نہ دی۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ آخر وزیر کیا ماجرا ہے کہ یہاں پر لوگ ہمارے استقبال کے لیے اور ہمارے لشکر کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے؟ اب اس وزیر نے تحقیق کی اور تصدیق کرنے کے بعد اس نے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ حضور، در حقیقت اس شہر کا نام مکہ ہے اور اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اس گھر کی اور یہاں کے باشندوں کی بے حد عزت کرتے ہیں اور آپ کے لشکر سے کہیں زیادہ لوگ دور اور نزدیک سے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین گرامی، جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے بے حد غصہ آیا اور اس نے فوراً قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، یعنی تباہ کر دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو اس کے آنکھ، منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، اور خون اس قدر بدبودار مادہ تھا کہ کوئی بھی اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ کا بہت زیادہ علاج کروایا گیا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ آخر شام ہوئی اور ایک شاہی علماء میں سے ایک بڑا عالم ربانی اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ حضور، در حقیقت مرض آسمانی ہے جبکہ علاج زمینی کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ حضور، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں مکہ مکرمہ اور یہاں کے باشندوں کے ارادے کے متعلق توبہ کی تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو شفا عطا فرمائی اور خون بہنا بند ہو گیا۔ اب یہاں پر بادشاہ بڑا حیران ہوا تو اس نے فوراً ایک کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت سے خود کو فیض یاب کیا۔ اب پیارے دوستو، بادشاہ اپنی صحت کی وجہ سے بڑا خوش ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف چڑھایا اور یہاں موجود مکہ مکرمہ میں موجود ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ اب یہاں سے بادشاہ چلا اور دورہ کرتا کرتا مدینہ منورہ جہاں پہنچا۔ جب یہ مدینہ منورہ اپنے علماء اور اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تو جو علماء بادشاہ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو سونگنا اور ان کی کنکری کو دیکھنا شروع کیا تو انہیں وہ تمام کی تمام علامتیں ملی جو انہوں نے کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی پڑھی تھی۔ تو عالم کہنے لگے کہ اب ہم یہیں رہیں گے اور یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ہم اس شہر کو ترک نہ کریں گے۔ اگر ہماری زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی تو ہم آخری نبی کا ضرور دیدار کریں گے، اور اگر یہ ہماری قسمت میں نہ ہوا تو ان کے قدموں کی خاک اڑ کر کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر پڑ جائے گی، جو کہ ہماری شفاعت اور نجات کے لیے کافی ہوگی۔ بادشاہ نے ان علماء کی نیت کو سراہا اور ان کے لیے مدینہ منورہ میں 400 مکان تعمیر کروائے اور اس عالم ربانی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مکان تعمیر کروایا۔ جب اس نے عالم ربانی کے لیے خوبصورت مکان تعمیر کروایا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 2 منزلہ بے حد خوبصورت مکان تعمیر کروایا اور ان 400 علماء کی بے حد مالی امداد کی اور ایک خط لکھ کر اسے عالم ربانی کو دیا اور کہنے لگے کہ اے عالم ربانی، اگر آپ اپنی زندگی میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو بہت اچھا اور بہت خوب، تو آپ میرا یہ خط انہیں دے دیجیے گا، لیکن اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ یہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیجیے کہ وہ میرا خط یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اب ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا
اور یہ خط اس عالم کی اولاد میں بحیثیت امانت محفوظ رہا۔ اس طویل عرصے کے دوران ان 400 علماء کی اولاد بہت تیزی سے بڑھی اور مدینہ منورہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ پھر آخر یہ خط چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جو انہوں نے اپنے خاص غلام ابو لیلی کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ اب ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا اور جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی، تو لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد پرتقبال استقبال کیا۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کو سجا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے گلی محلوں کو صاف کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ دعوت کا انتظام کر رہے تھے، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام کریں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ کی حدود میں داخل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، جس گھر کے سامنے جا کر میری اونٹنی رکے گی میں اسی گھر قیام کروں گا۔ آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اب ناظرین گرامی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر در حقیقت وہی 2 منزلہ مکان تھا جو کہ 1000 سال قبل شاہ یمن طبع خمیری نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا تو لوگوں نے ابو لیلی سے کہا کہ ابو لیلی جاؤ شاہ یمن کا خط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ اب ابو لیلی وہ خط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تم ابو لیلی ہو۔ وہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے شاہ یمن کا وہ خط جو کہ تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جس کا مفہوم تھا کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے آخری نبی سید المرسلین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھنے کے بعد فرمایا کہ صالح بھائی طبع خمیری کے لیے آفرین و شاباش ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔